اچھا علی بھائی، نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک سلام ہے پڑھنا، یا نماز عصر کے بعد محفل درود و سلام کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی شروع نہیں کروایا جی. اعلیٰ حضرت کے جو وصایا شریف ہے نا، اس میں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی وصیتیں لکھوائی تھیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ آپ نے وہ میرا کلام پڑھنا ہے، کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو اعلیٰ حضرت نے بھی تعلیم نہیں کیا تھا اپنے جنازے کے ساتھ. ٹھیک ہے، باقی وہ بھی جو کیا وہ بھی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو یہ تو یہاں سب کانٹیننٹ میں بعد میں شروع ہے. تو جو چیز ایک چیز بعد میں شروع ہوئی ہے وہ دین کا حصہ کیسے ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو پابند کرنا، اور جو نہ پڑھے اسے گستاخ رسول کہنا. اور پھر اتنے مسکین ہیں، آپ جب پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا. تو کس کو پھر کہہ رہے ہوتے ہو؟ سلام کا منکر، سلام نو نہیں مندے. تو وہ پھر وہی بات کریں گے، وہ ہمارا قانونی بیان نہیں ہے، جذباتی بیان ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، اس کی جب میں نے انجینئرنگ کی ہے تو کتنے مولوی تپے میں، وہ کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ کہتا ہے کہ ہم میلاد نہ منانے والے کو گستاخ کہتے ہیں. تو سر دنیا پاگل ہے؟ یعنی آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ میلاد نہ منانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو خوشی نہیں ہے میلاد کی؟ آپ اگر کسی مسلمان کو ان کے مروجہ میلاد نہ منانے کے اوپر یہ کہہ دیں نا کہ میں یہ والا اس طرح نہیں کرتا، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی. جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہیں کہ تمہیں خوشی نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، گستاخ رسول نہیں ہو، تو کافر ہے. تو انڈائریکٹلی آپ وہ کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ یار ہمارے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں. جس نے میں نے ان کی انجینئرنگ کی کہ یار یہ آپ لوگوں نے کتنی کہانی کرائی ہے کہ جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے رفع الیدین ہوتا تھا. آپ مولویوں کے کلپ آ رہے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، یہ تو وام کہتی ہے. اچھا وہ وام کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ کہو؟ ہائے 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 ہائے، اے ہے گال اصلی. جیسے وہ تارج میر صاحب نے کہا نا، ان کا وہ کلیریفیکیشن بڑی معصوم سی شکل بنا کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، مولانا طارق صاحب آپ کے بارے میں وہ جو پورا ہے نا، سنا ہے آپ نے علماء کو جراثیم کہا ہے. تو تارج میر صاحب نے کہا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے جراثیم یورپ اور امریکہ میں بھی لے آتے ہیں فرقہ واریت کے، اور یہاں پہ بھی مسجدوں پہ لڑ رہے ہیں، لڑتے ہیں وہاں پہ بریلوی دیوبندی مسجدوں کے اوپر. میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا. تو جب میری طارج میر صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں آپ نے اس سے بھی خطرناک بات کی ہے. وہ آگے کو بولا ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے پوچھتا کہ آپ نے یہ تو کہا جراثیم وہاں سے لے کے آتے ہیں، تو وہ جراثیم جو لے کے آتے ہیں وہ کسی یعنی میڈیکل سٹور سے خرید کے لاتے ہیں، یا کوئی محلے میں کوئی یعنی کوئی باولا کتا پھر رہا تھا اس کو ہاتھ لگانے سے جراثیم لے کے آتے ہیں؟ وہ جراثیم آتے کہاں سے ہیں؟ یا وہ کسی کھلاڑی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں؟ وہ اسی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں نا جس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کو چندہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی اس کی آپ جھڑکیں بھی کھاتے ہیں، پھر سوالوں کے جواب بھی نہیں وہ آپ کے دیتا. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی مشین کہا ہے. یہ کہیں پوری گل کرو اللہ لو. تو طارج میر صاحب بڑا مسکرائے. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا آپ کا کلپ، میں نے جو 8 کلیریفیکیشن پہ میں نے بھی انجینئرنگ کی ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کلپ. سر یہ کمال کلپ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی کلیریفیکیشنز، انجینئر محمد علی مرزا، ان کی ایک ایک کلیریفیکیشن کی نا جو انجینئرنگ میں نے کی ہے نا، تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو بڑے محظوظ ہو رہے تھے کہ جی وہ بڑی زبردست کی ہے. تو یہ وہی والا معاملہ ہے اس کیس میں بھی. اچھا اس کا جواب دے دیں کہ نماز عصر کے بعد جو محفلیں کروانا درود و سلام کی، نماز عصر کے بعد جو محفلیں کروائی جاتی ہیں درود و سلام کی، ہاں یہ ایک اجتماعی ایک انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے. اور اس کو بلکہ ہمارے جیلم شہر میں تو باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں درود و سلام کے پوائنٹ آف ویو سے، جو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ یعنی ایک دین کے اندر ایک اجتماعی ذکر کے طور پہ ایک نئی چیز ہی داخل کی ہوئی ہے نا. لہٰذا ہم اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ یہ یعنی خلاف سنت ہے. ویسے دروشی پڑھیں، یہ ضرور پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے یوم مشہود ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فوت ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی.
تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود کی، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر بھی آپ پہ درود ہوگا؟ شکر ہے یار پاکستان نہیں سی ہے، اور 295 تیرے تے کٹی جواب تمہیں باج دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے، یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو جمعہ دن ویسے درود آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں، ہم تو جمعہ دن کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہوگا۔